آئیوری کوسٹ سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ 27 مئی یوم خلافت کا آغاز ابنگرو شہر میں نماز تہجد کے اور فجر سے شروع ہوا. فجر کی نماز پڑھی, 2 بکرے قربانی کے دیے گئے. کافی تعداد میں غیر جماعت لوگوں کو یہاں جو لندن سے پروگرام میرا ہو رہا تھا اس میں تقریر سننے کے لیے بلایا گیا. جب ان لوگوں نے MTA پر یہ ایمان افروز اور روح پرور لمحات دیکھے اور آپ کی تقریر سنی تو ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے. ان میں سے 5 افراد نے نہ صرف اسی موقع پر بیعت کر لی بلکہ ایک شخص نے اگلے دن ہی ڈش اینٹینا خرید کر اپنے گھر میں MTA کا انتظام بھی کر لیا. پھر نائجیریا سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں گزشتہ ماہ ایتابالے کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے. گاؤں میں پہنچے تو لوگ ہمارا پروگرام سننے کے لیے جمع ہوئے. جب تبلیغ کا سلسلہ ختم ہوا تو معززین نے کہا کہ ہم سب مل کر میٹنگ کریں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان میں سے ایک آدمی جو ٹیچر ہے کھڑا ہوا اور اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سب معزز ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میٹنگ کے بعد بتائیں گے کہ احمدی ہونا ہے یا نہیں, لیکن میں کئی سالوں سے احمدی کے قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے احمدی ہوں. ہم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں, مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس نے مزید کہا کہ انصار دین والے آتے ہیں اور پیسے جمع کر کے چلے جاتے ہیں اور دوبارہ نظر بھی نہیں آتے, اس لیے میں اور میری فیملی آج سے احمدی ہیں. اس تقریر سے ماحول بدل گیا اور 3 اور معززین نے وہیں بیعت کر لی. جلسہ سالانہ گانا میں کچھ افریقن ممالک جو قریب کے تھے, ہمسایہ ممالک, وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ان میں سے بورکینا فاسو کے کچھ واقعات ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ 7 سالہ خلافت جوبلی گانا کے بہت شیریں ثمرات مل رہے ہیں. تمام احباب ایک جوش ولولہ عزم اور خلافت سے فدائیت کا تعلق بڑھ رہا ہے. ہر ایک کی زبان پر اب جلسہ سالانہ گانا کی خوبصورت یادیں ہیں. اگر انہیں پوچھیں کہ کہیں آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو. سب انتہائی خوش ہیں. کہتے ہیں ہمارے واگاڈوگو کے صدر جماعت کچھ روز مشن ہاؤس قبل مشن ہاؤس آئے تو 2,03,07,000 فرانک جو تقریباً 3,500 پاؤنڈ بنتے ہیں چندہ ادا کیا. خاکسار کہتے مبلغ لکھتے ہیں کہ خاکسار کی کل جمعہ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو جزاکم اللہ کہا تو بہت خوش اور بلند آواز سے کہا کہ سب خلافت کی برکات ہیں. وہ عدالتی نظام میں کام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک پارٹی کے خلاف مقدمہ تھا جس کا فیصلہ کئی سال پہلے ہوا, لیکن وہ اس کی تعمیل نہیں کر رہی تھی بلکہ دھمکیاں دیتے تھے. انہوں نے بالآخر اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا. 15 اپریل کو ہم جلسہ پر گئے. 16 اپریل کو اس پارٹی نے تمام واجبات ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے اور نہ صرف یہ معاملہ حل ہوا بلکہ کئی رکے ہوئے کام اس جلسے میں شمولیت کے بعد حل ہو گئے. لیو جماعت کے صدر صاحب ایک غریب آدمی ہیں. جلسہ گانا میں ان کی شدید خواہش تھی شامل ہونے کی, لیکن کرائے کی رقم میسر نہیں تھی. ان کے پاس ایک پرانی چھوٹی سی موٹر سائیکل تھی جس میں اگر پٹرول ختم ہو جائے تو وہ سائیکل بن جاتا ہے, آٹو سائیکل کہتے ہیں اس کو. وہ بازار گئے اور 60,000 فرانک صیفے کی فروخت کر کے مربی صاحب کو 30,000 فرانک صیفہ ادا کر دیا اور جلسہ سے واپس آئے تو مقامی میئر نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ جب پلاٹ الاٹ کیے گئے تو آپ کو نہیں ملے. ہم آپ کو 4 رہائشی پلاٹ دیتے ہیں. باقی لوگوں نے تو 50,000 فی پلاٹ ٹیکس ادا کیا تھا جبکہ ان کو ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرنا پڑا. یہ انہوں نے کہا کہ میں جلسے پہ جانے کی میری برکات ہیں.
برکینا فاسو کے ایک دوست ہیں آسوا احمدو صاحب، جو ایک کاٹن فیکٹری میں کام کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں گانا جلسہ سے واپسی کے بعد گھر میں کچھ مالی مشکلات پیدا ہوئیں. چند دنوں کے بعد ان کے ڈائریکٹر نے ان کو فون کر کے بلایا کہ آپ یہاں آ کر 1,00,000 فرانک صیفہ وصول کر لیں. یہ رقم ملتے ہی مشن ہاؤس آئے اور 5,000 چندہ ادا کر دیا اور بتایا کہ یہ جلسہ گانا کی پہلی برکت ہے. امین صاحب مولک لکھتے ہیں کہ جلسہ گانا میں اس کو پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ جلسہ گانا کے موقع پر کھانے کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوئی. اس پر معلم ادریس کو بھیجا کہ وہ لوکل زبان میں لوگوں سے معذرت کرے اور حوصلہ دلائے کہ جلد انتظام کیا جا رہا ہے. معلم کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اب شکایت کریں گے، مگر جب میں معذرت کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ معلم صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آج خلیفۃ المسیح کو مل لیا ہے، ان کا ہاتھ چوم لیا، اس لیے ساری بھوک مٹ گئی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، تم کس کی مدد کر رہے ہو. رویا صادقہ کے ذریعے سے قبول احمدیت. ایک دوست طالب الرحمان صاحب اکثر خواب میں دیکھتے تھے کہ ایک گیند کا گولہ آسمان پر ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس نور سے ایک تصویر بن جاتی ہے. جب بھی موصوف ان حالات سے گزرتے بے چین اور اضطراب کی حالت میں مبتلا ہو جاتے. ایک دن موصوف کلکتہ مشن ہاؤس میں تشریف لائے اور جو تصویر خواب میں دیکھتے تھے وہ ان کو نظر آ گئی. وہ تصویر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی، جسے دیکھ کر انہوں نے اسی وقت احمدیت قبول کر لی. دہلی سے مبلغ لکھتے ہیں کہ دہلی میں عالمی بک فیئر کے دوران جماعتی اسٹال پر تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان آیا. پھر ملاقات کا سلسلہ آگے بڑھا اور مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگا. اس کو جماعتی عقائد بتائے گئے اور لٹریچر بھی دیا گیا. چند دن کے بعد وہ نوجوان آیا کہ میں نے آپ کا لٹریچر پڑھ لیا ہے، لیکن آج میں خاص وجہ سے آیا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے تبلیغی جماعت کے مرکز میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مرزا صاحب یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. پھر نماز کے بعد میں مرزا صاحب کی انگلی پکڑ کر چوس رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے صبح 1-2 عالم صاحبان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ شیطانی خواب ہے، لیکن مجھے بڑی بے چینی ہے، آپ اس بارے میں بتائیں. تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے بارے میں بتایا ہے کہ اماموں کو منکم یعنی وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا. پھر جو انگلی چوسنے اور چومنے کا تعلق ہے یہ محبت اور حقیقت اور پیار کی نشانی ہے. پھر انہوں نے مزید لٹریچر دیا. چند دن کے بعد آئے تو بیعت فارم کی جملہ شرائط سنائی گئیں. فوری طور پر انہوں نے بیعت کر لی. کرگستان کے مبلغ لکھتے ہیں ہمارے مقامی احمدی محترم راویل صاحب جو بشکیک میں رہائش پذیر ہیں، 1 مہینہ قبل اپنے گاؤں میں گئے تو ان کے چھوٹے بھائی نے جس کی عمر 30 سال ہے اپنا خواب ان کو سنایا کہ میں نے خواب میں بڑے حروف میں مسرور لکھا ہوا دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور میں اس خواب کو بالکل نہیں سمجھ سکا. راویل صاحب نے اپنے